السلام علیکم بچوں، آج ہم ماحولیات 1 سے تیسرا سبق زمین اور جانداروں کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کی سطح پر کچھ حصے میں خشکی اور کچھ حصے میں پانی پایا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ہوا کا غلاف ہوتا ہے۔ زمین پر پانی اور ہوا میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے زمین پر کئی قدرتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی، ہوا اور جاندار حجری کرے، آبی کرے، ہوائی کرے اور حیاتیاتی کرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حیاتی کرہ دوسرے تینوں کروں میں نظر آتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے کرۂ حجر اور کرۂ آب کی معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے، وہ مٹی اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم جب پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کی تہیں نظر آتی ہیں۔ کہیں زمین پر وسیع سبزہ نظر آتا ہے تو کہیں خشک زمین پر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ کہیں زمین فصلوں سے تو کہیں درختوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر درختوں کی جڑیں زمین میں گہرائی تک ہوتی نظر آتی ہیں تو کچھ مقامات پر درختوں کی جڑوں سے تڑکھی ہوئی چٹانیں نظر آتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر پہاڑوں کی ڈھلانیں نظر آتی ہیں۔ کہیں چٹانوں کی اونچی اونچی ٹیکریاں نظر آتی ہیں۔ زمین پر یہ تہہ کرۂ حجر کا حصہ ہے۔ زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہے۔ اس پانی کے نیچے بھی حجری کرہ ہوتا ہے۔ زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کے نیچے کی تہہ کا کچھ حصہ مل کر کرۂ حجر بنتا ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 یعنی 1/3 حصہ خشکی ہے۔ خشکی کے مسلسل وسیع حصے کو براعظم کہتے ہیں۔ خشکی کا تمام حصہ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ 7 براعظموں میں بٹا ہوا ہے جو اس طرح ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا۔ ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے۔ آسٹریلیا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ زمین ہر جگہ ہموار اور یکساں اونچائی کی نہیں ہوتی۔ اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مخصوص شکلیں بن جاتی ہیں۔ انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں۔ میدان، ٹیکری، پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی سطح کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں سے بڑی مقدار میں پانی بحر اعظموں میں ہے۔ ان کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر آرکٹک، بحر ہند اور بحر جنوبی، اس طرح یہ 5 بحر اعظم ہیں۔ بحر اعظم اور زمین کی درمیانی حد کو ساحل کہتے ہیں۔ ساحل پر مختلف آبی شکلیں تیار ہوتی ہیں، مثلاً بحر، بحیرہ، خلیج، کھاڑی، آبنائے وغیرہ۔ یہ بحر اعظم کے حصے ہیں۔ زمین پر بہنے والا پانی۔ زمین کے خشک حصے پر پانی بہتا ہے۔ یہ پانی کھارا نہیں یا کھاری نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں چشمے، نالے، ندی کہتے ہیں۔ ان آبی شکلوں میں سب سے چھوٹی آبی شکل چشمے اور سب سے بڑی شکل ندی کہلاتی ہے۔ چشمے، نالے مل کر معاون ندیاں اور ندیاں بنتی ہیں۔ کسی جگہ ندی کا پانی قدرتی طور پر
बुलंदी से नीचे गिरता है वहाँ आबशार बनता है। नदियाँ आखिर में समंदर से जा मिलती हैं। झील ज़मीन के किसी नशेबी इलाके में कुदरती तौर पर पानी जमा होकर बनने वाले बड़े ज़ख़ीरे को झील कहते हैं और छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। पानी बर्फ़ की शक्ल में सर्द इलाकों में बादल में मौजूद पानी के कतरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं। ऐसे इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ के ज़रात की तहें ज़मीन पर एक जमने से वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं। बर्फ़ की ऐसी तहें एक जमने से उनकी जसामत बहुत बढ़ जाती है। वो तहें ज़मीन की ढलान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे सरकती हैं। उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। समंदर में तैरने वाली बर्फ़ की सीलें बहुत बड़ी होती हैं। उन्हें बर्फ़ानी तोदे कहते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर के अलावा ज़मीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। उसे ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं। ये ज़ेर ज़मीन पानी कुएं, बोरवेल वग़ैरह के ज़रिए पंप करके इस्तेमाल किया जाता है। कई झीलों और कुओं को ज़ेर ज़मीन झरनों की वजह से पानी हासिल होता है। ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़, ज़ेर ज़मीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। तो अब हमने ये कुर्रे हजर और कुर्रे आब के बारे में मालूमात हासिल की है। अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।